کمان کش کرا مصطفیٰ پاشا جنیچری دستے کے اعلیٰ افسر، وزیر، امیر بحر اور آخر میں ترقی کرتے ہوئے سلطان کے بعد سب سے بڑے عہدے صدر اعظم پر فائز ہونے والے اور اپنی عمدہ صلاحیتوں سے سلطنت کو مستحکم کرنے والے شخص کا نام ہے۔ کمان کش کرا مصطفیٰ پاشا 1592 کو البانیہ کے شہر بلورا میں پیدا ہوئے۔ آپ کو جب بطور غلام استنبول لایا گیا تو فوج کے ینیچری دستے میں بھرتی کیا گیا۔ فن تیر اندازی میں آپ کا کوئی ثانی نہ تھا، جس کی وجہ سے آپ کو کمان کش کا لقب ملا، جو ہمیشہ کے لیے آپ کے نام کے ساتھ جڑ گیا۔ 1634 میں آپ ترقی پاتے ہوئے ینیچری کے نائب سپہ سالار بنے اور 1635 میں ینیچری کے سپہ سالار بنے۔ روان کی جنگ میں آپ نے اپنی صلاحیتوں کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ سلطان مراد نے روان کی جنگ میں کامیابی کے بعد 17 اکتوبر 1635 کو آپ کو سمندری فوج کا کپتان پاشا یعنی امیر البحر مقرر کیا۔ 1938 میں فتح بغداد کے لیے ایران کے خلاف جاری جنگ، جو ساری خشکی پر لڑی گئی تھی، امیر البحر ہونے کے باوجود آپ نے اس میں حصہ لیا۔ 24 دسمبر 1638 کو جنگ کے دوران صدر اعظم تیار محمد پاشا کی وفات کے بعد سلطان مراد رابع نے اس وقت امیر البحر مصطفیٰ پاشا کو سلطنت عثمانیہ کا اگلا صدر اعظم چنا، جو اس وقت وزراء میں سب سے زیادہ قابل شخص تھے۔ جس دن آپ کا تقرر ہوا اس کے اگلے ہی روز بغداد شہر فتح ہو گیا۔ اس فتح کے بعد سلطان مراد استنبول واپس آ گئے، لیکن ایران کے ساتھ امن مذاکرات میں سلطنت عثمانیہ کی نمائندگی مصطفیٰ پاشا نے کی۔ 17 مئی 1639 کو صلح نامہ ذوحاب کے مطابق ایران اور سلطنت عثمانیہ کی سرحد کی حد بندی ہوئی، جو کہ موجودہ ایران اور عراق کی حد بندی قرار پائی۔ آپ کچھ عرصہ بغداد میں ہی مقیم رہے اور وہاں انتظامی اصلاحات کرنے کے بعد پایا تخت استنبول واپس آئے۔ 1940 کو جب سلطان مراد رابع کی وفات ہوئی اور سلطان ابراہیم نے تخت سنبھالا تو سلطان نے آپ کو صدر اعظم کے عہدے پر برقرار رکھا۔ سلطان مراد کے دور میں کچھ وزراء جو آپ کے لیے مشکلات کا باعث تھے اور سلطان کو آپ کے خلاف ابھارنے کی کوشش کرتے رہتے تھے، سلطان مراد کی وفات کے بعد آپ نے ان سے چھٹکارا پانے کے لیے کچھ کو پایا تخت سے دور بھیج دیا اور کچھ کو قتل کروا دیا۔ بطور صدر اعظم کمان کش مصطفیٰ پاشا نے اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی سر انجام دیا۔ آپ نے اس دور میں اٹھنے والی بغاوتوں کو کامیابی سے کچلا۔ ان پڑھ ہونے کے باوجود آپ نے بہت جامع فوجی، انتظامی اور مالی اصلاحات کا نفاذ کیا، ملکی بجٹ کو متوازن کیا اور فوجیوں میں ینیچری اور سپاہی دستوں کی تعداد میں کمی کی، کیونکہ یہ دستے زیادہ تر بغاوتوں میں پیش ہوا کرتے تھے اور ملکی خزانے پر بھی کافی بھاری بوجھ تھے۔ ان اصلاحات کا ملک کے خزانے پر بہت اچھا اثر پڑا۔ آپ کی معاشی اصلاحات کی وجہ سے پایا تخت اور دوسرے صوبوں میں بھی معاشی استحکام آیا۔ آپ نے نیا ٹیکس کا نظام نافذ کیا۔ اشیاء کی قیمتوں کو قابو کرنے کے لیے آپ نے بازاروں میں نرخ نامے جاری کیے۔ نافرمانی کرنے والے صوبائی گورنروں پر حکومت کے اختیار کو بحال کیا۔ اس دور کا ایک بہت بڑا مسئلہ وہ لوگ تھے جو ملکی خزانے سے بغیر کوئی کام کیے تنخواہیں وصول کرتے تھے۔ آپ نے ان لوگوں کی تعداد میں نمایاں طور پر کمی کی۔ 1642 میں آپ نے ایک عیسائی گرجے کو جو کافی عرصہ سے بند تھا مسجد میں بدلا۔ آپ کے اصلاحی اقدامات کی وجہ سے آپ کے بہت سے دشمن پیدا ہوئے، جن میں کچھ پر آپ قابو پانے میں کامیاب ہوئے، لیکن 1644 میں ایک طاقتور گروہ نے آپ کے خلاف ایکا کر لیا۔ یہ لوگ رشوت کے ذریعے سلطنت میں نئی تقرریاں اور پرانے لوگوں کو برطرف کیا کرتے تھے۔ اس گروہ میں سلطان ابراہیم کے بہت قریبی حسین افندی، سلطان زادے محمد پاشا، ضلع تار یوسف آغا اور سلطان کی کنیز شکر پارے خاتون اور کچھ کے نزدیک تورحان سلطان شامل تھے۔ اس گروہ نے مل کر آپ کے خلاف محاذ کھڑا کر دیا اور آپ کے ہر اقدام کی پرزور طریقے سے سلطان کے سامنے مذمت کرتے۔ ان باتوں کو دیکھتے ہوئے کمان کش نے کئی بار صدر اعظم کے عہدہ سے مستعفی ہونے کی کوشش کی، لیکن سلطان ابراہیم نے ان کا ہر بار استعفیٰ نامنظور کر دیا۔ بالآخر اس گروہ کو کمزور کرنے کے لیے صدر اعظم کمان کش سلطان زادے محمد پاشا کو دمشق کا گورنر بنا کر پایا تخت سے دور کرنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن حسین افندی اور یوسف آغا کو سلطان سے دور کرنے میں ناکام رہے۔ چنانچہ ان لوگوں کی باتوں میں آ کر
31 جنوری 1644 کو سلطان نے آپ کو صدر اعظم کے عہدہ سے معزول کر دیا اور تھوڑی دیر کے بعد آپ کے قتل کا حکم صادر کر دیا۔ آپ کو اپنے بنائے گئے مدرسے کے ساتھ مزار میں دفن کیا گیا۔ 1950 میں جب ترقیاتی کاموں کی وجہ سے اس علاقے میں سڑک کی توسیع کی گئی تو آپ کے مزار اور بنائے گئے مدرسہ کو منہدم کر دیا گیا۔